بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دروازہ بند کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سے اس حکومت کے وہی وزراء اور معاون خصوصی اور مشیر جو پچھلے 1.5 سال سے پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ہم نے شہباز شریف صاحب کے خلاف، سلیمان شہباز صاحب کے خلاف لندن میں ہم نے ان کی حکومت سے رابطہ کیا ہے اور ان کو ہم نے شواہد مہیا کیے ہیں کہ یہاں پر کون سی کرپشن ہوئی ہے اور کون سی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور اس پر ان کی حکومت جو ہے وہ ایکشن لے گی۔ کل سے آپ نے سنا ہوگا، رات صبح سے، کہ اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم نے تو کبھی کسی کے پاس نہیں گئے، ہم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ تو جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے وہ خود نہیں تھی کہ نیشنل کرائم ایجنسی کو بتاتے کہ ہم سے مقدمہ نہیں بنا، کوئی شہادت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو آج جو پاکستان میں مقدمے ہیں وہ اسی منی لانڈرنگ کی بنیاد پر ہیں، جو یہ آپ سنتے ہوں گے کہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑے سخت مقدمے ہیں، بڑے پکے مقدمے ہیں۔ تو جس مقدمے میں منی لانڈرنگ کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، تو آج انگلینڈ کی ایجنسی ہے جو میرے خیال ہم سے کئی ہزار گنا بہتر تفتیش کرتی ہے، اس نے کہہ دیا کہ کوئی منی لانڈرنگ کا ثبوت نہ ہمیں پاکستان میں ملا ہے، نہ ہمیں یو اے ای میں ملا ہے، اور نہ ہی ہمیں انگلینڈ کے اندر ملا ہے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت ہے۔ تو اب ان جو کیسز ہیں پاکستان میں شہباز شریف صاحب پر، ان کی کیا حیثیت ہے؟ جب انٹرنیشنل ایجنسیز کہہ چکی ہیں کہ ہمارے ملک سے کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور صرف بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، اب یہ وہی حکومت جو کل الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہوئی تھی، آج اور پھر یہ پی ڈی ایم اے بنا کر میڈیا پر حملہ آور ہوئی، پی ایم ڈی اے بنا کر آج وہ پھر میڈیا پر حملہ آور ہوئی ہے۔ اور یہ حکومت کے مشیر اور وزیر آج فرما رہے ہیں کہ ٹی وی چینل جو ہیں وہ فیک نیوز بناتے ہیں۔ یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جو فیک فیبریکیٹڈ ایویڈنس جا کر ریاست پاکستان کے نام پر دوسرے ملک کے ایجنسی کو دیتے ہیں اور پھر ملک کی بے عزتی کراتے ہیں۔ جب کوئی شہادت نہیں ملتی تو آج کہتے ہیں جی فیک نیوز بن گئی۔ یہ فیک نیوز نہیں ہے، یہ آپ کی فیک ایویڈنس ہے جس نے آج پاکستان کو بدنام کر دیا ہے۔ یہ ایک فیک نیوز انڈسٹری، آپ ان وزراء کی پریس کانفرنسیں پرانی نکال کر دیکھیں کہ اس خوشی کے ساتھ 4 6 وزراء آ کے پریس کانفرنس کیا کرتے تھے، آج وہ کہاں پر ہیں؟ آپ کو 3 سال میں کوئی ثبوت ملا ہے کسی کرپشن کا؟ آج ثبوت موجود ہیں کرپشن کے، اس حکومت کی ہزاروں ارب کی کرپشن کے ثبوت ہیں۔ کمیشن پہ کمیشن بنا ہے، وزراء ہٹا دیے گئے ہیں، لیکن کسی ایک شخص نے ایک دن بھی نہ جیل میں گزارا ہے، نہ کسی پر الزام نیب لگا سکا ہے۔ یہ وہی نیب ہے جو یہاں سے انگلستان جا کر ملتا ہے ARU، وہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی سے ARU یہاں سے جاتی ہے، FIA جاتی ہے، خط لکھتے ہیں حکومت پاکستان کے نام پر، صرف اسی مقصد کے لیے جو ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کا مقصد ہے اس حکومت کا۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ آج ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کا نام بھی بدنام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، جو حکومت کی مشینری اپوزیشن کو دبانے کے لیے پیچھے سے نہیں ہٹتے، جو ہر حربہ استعمال کرنے کو تیار ہیں۔ یہ میں پھر ذکر کر دوں کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے یہ عام طور پر 6 سال پیچھے جاتی ہے، جو ایویڈنس دیکھتی ہے۔ اس معاملے میں وہ 20 سال پیچھے تک گئے،
20 سال کے ریکارڈ انہوں نے چیک کیے کہ کوئی منی لانڈرنگ کسی جرم کا ثبوت مل جائے، کچھ نہیں ملا۔ یہ آج حقیقت ہے شہباز شریف صاحب کے معاملات کی۔ لیڈر آف دا اپوزیشن جس پر نیب نے جس کو 20 مہینے سے زیادہ قید میں رکھا، آج کم از کم چیئرمین نیب میں اگر کوئی غیرت ہو تو یہ تو کہہ دے کہ مجھے افسوس ہے ہم سے غلطی ہو گئی۔ میں سننا چاہتا ہوں ان معاون خصوصی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے جا کر نیشنل کرائم ایجنسی کو جھوٹ بولا۔ یہ آج ملک کے معاملات، بدقسمتی سے بات یہاں تک جا پہنچی ہے کہ آج ہم انتقام کی ہوس میں ملک کے معاملات کو بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی شاہد صاحب نے تفصیل سے آپ کو بتایا ہے کہ آج حکومت کے جو احتساب کے مشیر ہیں انہوں نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ حکومت فیک ہے، فیک نیوز کے ساتھ چلتی ہے اور فیک الزامات کے ساتھ چلتی ہے۔ اس سے بڑا ثبوت کوئی نہیں کہ اس حکومت نے اور اس کے تمام اداروں نے برطانیہ کی کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو وہ تمام اپنی نام نہاد فیک ایلیگیشنز اور فیک انویسٹیگیشنز کے پلندے دیے اور یہ کوشش کی کہ کسی طرح اگر ہم برطانیہ کے اداروں سے انڈائٹمنٹ حاصل کر لیں تو ہمیں بڑی کامیابی ملے گی۔ آج مشیر احتساب نے کہا کہ یہ تو سلمان شہباز صاحب کے خلاف انکوائری تھی اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے مسلم لیگ نون بلا وجہ اس پر کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں جو برطانیہ کی انویسٹیگیشن ایجنسی کے ریکارڈ میں، جو عدالت کے ریکارڈ میں ان کی کمیونیکیشن شامل ہے۔ وہ کیا کہتی ہے کہ آئی میٹ وتھ مسٹر شہزاد سلیم، ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور۔ ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور لندن جا کے انہیں ملے۔ مسٹر سلیم از ان چارج آف دا پاکستانی انویسٹیگیشن آف شہباز شریف اینڈ دا وائڈر فیملی فار منی لانڈرنگ اینڈ کرپشن ان پاکستان۔ اس میں یہ نہیں لکھا کہ شہزاد سلیم صاحب جو ہیں یہ سلمان شہباز کے لیے تفتیش کر رہے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی وائڈر فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ مسٹر سلیم ایکسپلینڈ دیٹ شہباز شریف's wealth only began to accumulate when he and his brother, former Prime Minister, gained prominence in Pakistan in the 1980s۔ یہ بھی ایک جھوٹ ہے، چونکہ نواز شریف صاحب کے سیاست میں آنے سے پہلے ہی ان کا خاندان پاکستان کے لیڈنگ انڈسٹریلسٹ فیملیز میں شامل ہو چکا تھا، اور وہ سب جانتے ہیں کہ 1970s میں ان کی انڈسٹری کو نیشنلائز بھی کیا گیا۔ پھر as part of NAB investigation, they have identified a large number of remittances to bank accounts of the family allegedly from Pakistanis living abroad. It is therefore the NAB's case that the remittances are the laundering of illicit funds by or on behalf of Shehbaz Sharif and the wider family۔ اب یہ جو کمیونیکیشن ہے برطانیہ کی کرائم ایجنسی کی، جو خود اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ نیب کے افسران نے جا کے انہیں تمام اپنی انویسٹیگیشن سے آگاہ کیا اور ان کو شہباز شریف صاحب کے خلاف خود ساختہ ثبوت دے کے کوشش کی کہ ان کے ذہنوں پہ اثر انداز ہوں، ان کی انویسٹیگیشن پہ اثر انداز ہوں اور کسی طرح کوئی وہاں سے فیصلہ حاصل کریں۔ یہ سارا نیب کا ریکارڈ اور پلندہ جو پاکستان میں لوگوں کے سامنے لہرایا جاتا ہے، عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، یہ سب برطانیہ کی کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کو انہوں نے رد کرتے ہوئے فنڈز انفریز کیے، کیونکہ اگر یہ منی لانڈرنگ کا شائبہ بھی ہوتا تو برطانیہ کے قوانین اتنے سخت ہیں
کہ اس میں کوئی امکان نہیں تھا کہ ایسا فیصلہ ہو سکتا. اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اپنی انتقامی کارروائیوں میں، یہ وزیر اعظم جس کا ذہنی معائنہ ہونا چاہیے کہ یہ حسد اور نفرت میں اس کی آگ میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ یہ اپنے مخالفوں کا پیچھا کرتے کرتے پاکستان کے اداروں، پاکستان کے نظام عدل اور پاکستان کے نظام قانون پہ عالمی حلقوں میں اور دنیا کی برادری کے سامنے سوالیہ نشان کھڑے کر رہا ہے. جب اب انٹرنیشنل اسکروٹنی میں یہ چیزیں معاملات صاف ہو رہے ہیں اور اب آپ پاکستان کے نظام سے ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کریں گے تو دنیا کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کا نظام عدل اور پاکستان کا نظام تفتیش مینوپولیٹ ہو سکتا ہے. مخالفوں کے خلاف فیصلے لیے جاتے ہیں اور یہ نئے اشتہار لگیں گے دنیا کے سامنے. آج 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، 4تھا سال ہے اس حکومت کو. وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ایک کیس نہیں بنا سکے کہ انہوں نے کسی سرکاری منصوبے میں، کسی سرکاری خزانے میں ایک پیسے کی خرد برد کی ہو. شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم رہے 10 مہینے، ایک کیس نہیں نکال سکے کہ انہوں نے کسی سرکاری خزانے میں، کسی سرکاری منصوبے میں ایک پیسے کی خرد برد کی ہو. شہباز شریف صاحب 2008 سے 2018 تک لگاتار وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، ایک پیسے کا الزام ابھی تک کسی سرکاری منصوبے میں کسی قسم کی مالی بدعنوانی کا نہیں لگا سکے. جتنے کیس بنائے تھے کہ جی وہ پرائیویٹ کمپنیاں بن گئیں تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایک ایک کر کے وہ سارے کیس ان کے منہ کے اوپر پڑے ہیں اور وہ بند ہوئے ہیں. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 3200 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ منصوبے ہمارے دور میں ہوئے ہیں، 29 ارب ڈالر کے سی پیک کے منصوبے ہوئے ہیں. 29 ارب ڈالر کے سی پیک منصوبوں میں 29 سینٹ کی ہیرا پھیری آپ ثابت نہیں کر سکے ہیں. 3200 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں میں آپ 32 پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. آپ صرف ٹی وی کے اوپر آ کے جھوٹے الزام لگا کے، کردار کشی کر کے، بہتان لگا کے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں اور انہی بہتانوں کی نحوست آپ کی حکومت کو گھیرے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے آپ دن بدن ناکام ہو رہے ہیں. لیکن آپ کی ناکامی 22 کروڑ عوام کے لیے ایک زندگی موت کا پھندا بن چکی ہے. تو یہ کیس اس بات کا ثبوت ہے کہ اس حکومت نے جو جھوٹ کے افسانے بنائے، جو جھوٹ کی الف لیلا کی کہانیاں بنائیں، وہ پاکستان میں تو دھکا شاہی کے ساتھ چل سکتی ہیں لیکن عالمی اداروں نے ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. اس سے پہلے اسی طرح ڈیلی میل کے اندر انہوں نے کوشش کی، ایک سٹوری چھپائی، شہزاد اکبر صاحب نے صحافی کو بلا کے اور اس کو فیڈ کر کے، اور اس کے اوپر بھی جو مقدمے کی ابتدائی سماعت ہوئی ہے اس پر وہ تمام الزامات جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. اور اب شہباز شریف صاحب کا جو مقدمہ ہتک عزت کا ہے اس میں یہ سر چھپاتے پھر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں. جو وزیر اعظم دنیا میں اور اس کے مشیر دنیا میں جا کے یہ کہیں گے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے صرف اس لیے کہ اپنے مخالفین کو جھوٹے مقدموں میں پھنسانا ہے، تو فیٹف اس کے گرد گھیرا تنگ کیوں نہیں کرے گا؟ جس ملک کا وزیر اعظم منی لانڈرنگ کا وکیل ہے کہ اس کے ملک میں بڑی منی لانڈرنگ ہے، تو فیٹف اور عالمی برادری تو اس ملک کا گھیرا تنگ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ پاکستان دشمنی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، صرف اپنی سیاست نفرت کی اور انتقام کی چمکانے کے لیے. میرا خیال ہے کافی تفصیل ہے یہاں پہ. صرف یہ پوائنٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ میں اجاگر کروں گا کہ موجودہ حکومت اور جو ان کا ایک انتقامی ایجنڈا ہے اس کے مطابق حکومت کا اپنا موقف ہے، ان کے مشیروں کا اپنا موقف ہے کہ
میاں شہباز شریف کے خلاف جو باقی کیسز ہیں جی وہ ان کا تو پتہ نہیں جی. یہ شیخ رشید صاحب المعروف پنڈی کا شیطان جو ہے وہ یہ ایک ہفتہ قبل یہ کہہ رہا تھا کہ جی باقی کیسوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے نا یہ بہت مضبوط ہے، اس سے تو بچنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. تو باقی کیسز کو حکومت خود یہ سمجھتی ہے کہ وہ کمزور کیسز ہیں، وہ انتقام کے اوپر مبنی ہیں، اور انہیں جو ہے وہ انتقام کے تحت بنایا گیا ہے. جس کیس کو وہ بہت مضبوط سمجھتی تھی، احسن اقبال صاحب نے اور خاقان عباسی صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی ہے. رات سے جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ بتا رہا ہے کہ وہ سب سے مضبوط کیس جو ہے وہ اس کا کیا حشر ہوا ہے. این سی اے جو ہے وہ ایک یعنی نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے اس کا ایک انٹرنیشنل سٹیٹس ہے. ان کے پاس جو انفارمیشن، جو ان کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، ان کا ہم تو شاید تصور نہیں کر سکتے. اور وہ جب کسی آدمی کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں کہ صرف اس کو فوکس کرتے ہیں یا اس کی جو ہے وہ فیملی کے اکاؤنٹس کو فوکس کرتے ہیں، بلکہ ان کے جو ارد گرد کے جو ملنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں تک جاتے ہیں. یہ ہماری نیب جو ہے یہ جب یہ ہماری انکوائریز کر رہی تھی تو انہوں نے ہماری پوری صرف جو ہے وہ فرسٹ فیملی نہیں بلکہ جو ارد گرد عزیز و اقارب ہیں، جو ملنے والے ہیں، ان کے اکاؤنٹس کو بھی، ان کے کاروبار کو بھی کہ کہیں جو ہے وہ وہاں سے کوئی چیز آئی گئی نہ ہو. تو انہوں نے آخر 20-21 مہینوں میں کیوں نہیں پوری شریف فیملی کے ہر فرد کے اکاؤنٹ کو جانچا ہوگا، ان سے تعلق رکھنے والے قریبی لوگوں کے جو ہے وہ اکاؤنٹس کو جانچا ہوگا، اور اس کے بعد ایک انٹرنیشنل ایجنسی جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ شریف فیملی اور میاں شہباز شریف اور سلمان شہباز شریف ان کے اکاؤنٹس میں کوئی منی لانڈرنگ کی جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ نہیں ہے. اب یہ کس ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ منی لانڈرنگ وہ تو دراصل ان کے پاس تو پاکستان کی انفارمیشن نہیں ہے، یہ جو ایویڈنس پاکستان کے اندر ہے اس کو ہم چلا رہے ہیں. بھئی منی لانڈرنگ جو ہے وہ جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں پیسہ جاتا ہے تو پھر منی لانڈرنگ ہوتا ہے نا. لاہور سے آپ چیچا وطنی پیسے بھیج دیں تو وہ منی لانڈرنگ تو نہیں ہوگی. تو یہ یعنی کوئی ایویڈنس نہیں وہاں پہ دے سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے علاوہ بھی ان کے اپنے سورسز ہیں، تمام حکومتیں ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں. تو یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سرخرو کیا ہے، شریف فیملی کو سرخرو کیا ہے، میاں شہباز شریف، سلمان شہباز اور میاں نواز شریف کو سرخرو کیا ہے. اور اب یہ انتقام جو ہے یہ اس حد تک جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے کہ اب اس کا جاری رہنا بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ آگے جو ہے وہ ان کے تمام کیسز جو احسن صاحب کے خلاف بھی بنائے گئے ہیں، جو خاقان عباسی صاحب کے خلاف بھی بنائے گئے ہیں، میرے خلاف بھی ایک بڑا مذاق خیز جو ہے وہ کیس جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ایک میں اسی طرح سے بدنامی اور ناکامی جو ہے وہ ان کے حصے میں ہے. بہت شکریہ جی. کل سے تین الفاظ میرے کانوں میں بج رہے ہیں. ایک تو ٹی ٹی مجھے کل سے آواز سنائی دے رہی ہے بڑی شدت کے ساتھ، اور دوسرا مجھے آج منظور پاپڑ والا اور فالودے والا بھی یاد آ رہا ہے. کل شہزاد اکبر صاحب نے ان ساری باتوں سے وہ مکر گئے. یہ کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں کی طرف سے یہ ٹیٹیاں لگی ہیں اور یہ پیسے آئے ہیں جن کے پاسپورٹ تک نہیں بنے، جو ملک سے کبھی باہر نہیں گئے. اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یو کے سے کون سی رقم پاکستان آئی ہے اور کس ذریعے سے آئی ہے، یا جو ڈیلی میل کی سٹوری آپ نے پلانٹ کی تھی کہ پاکستان سے پیسہ باہر جاتا تھا، وہاں سے لانڈر ہو کے ٹی ٹی لگ کے پاکستان میں واپس آتا تھا، تو اب بتایا جائے کہ وہ کون سے اکاؤنٹس تھے، وہ کون سا پاپڑ والا تھا، وہ کون سا فلودے والا تھا، وہ کون سی ٹی ٹی تھی. کل وہ ان سارے الزامات سے مکر گئے اور انہوں نے کہا جی منی لانڈرنگ کا تو یہ کیس ہی نہیں ہے، یہ فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے اور یہ انٹرنل معاملات ہیں. تو آپ کو 3 سال قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کرنے پر شرم بھی آنی چاہیے اور قوم سے معافی بھی مانگنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے، اب آپ نئی داستان لے کے نکل پڑے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کیس نہیں تھا. یہ 2 کنسنٹ لیٹرز ہم نے آپ کو دکھائے ہیں، 2 ہیں، ایک نہیں ہے. ایک کے اندر یہ درج ہے کہ شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ کنسنٹ دیا
کہ میرے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی چھان بین کی جائے، اور دوسرا لیٹر اثاثہ جات کے حوالے سے ہے، لنڈن کے ایک فلیٹ کے سیل پروسیڈز کے حوالے سے ہے کہ اس فلیٹ کی جو فروخت کی گئی اور اس کی جو پیسہ آیا وہ کہاں گیا، اس کا کیا سورس تھا، اس کا کیا استعمال ہوا، اس کی بھی مکمل چھان بین کی گئی ہے۔ تو یہ 12 صفحوں کی نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ جو پاکستان میں نیب کے 58 والیومز پہ مشتمل ریفرنس کی تفصیلات، ایف آئی اے کے کیس کی تفصیلات، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر جو آپ نے آشیانہ اور رمضان گندا نالا کیس کے آپ نے جو کیسز بنائے اس کی تمام تفصیلات درج ہیں۔ اب یو کے کی ایجنسی 20 ماہ تحقیقات کرتی ہے، 20 ماہ تحقیقات کرنے کے بعد وہ کیا کہتی ہے، جو آلریڈی ہائی کورٹ کا فل بینچ کہہ چکا ہے بیل کے کیس میں، اثاثہ جات کے کیس میں، کہ کوئی کرپشن کا الزام تک نہیں ہے۔ وہی بات کی جو آصف سعید کھوسہ نے آشیانہ کے کیس میں کہی کہ شہباز شریف کا کردار ایک اچھے بچے کا ہے۔ تو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو آپ کے خلاف فیصلے دے چکی ہیں اس پہ ایک مہر لگائی ہے برطانیہ کی عدالت نے، جو 12 صفحوں پر مشتمل این سی اے کی انکوائری رپورٹ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بھی الزام پیچھے رہ گیا ہے، وہ کرپشن ہو، وہ منی لانڈرنگ ہو، وہ ایسٹ بیونڈ مینز ہو، وہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہو۔ آپ نے 3 سال قوم سے جھوٹ بولا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، جلا وطنیاں سختیاں ہم نے بڑے تحمل سے برداشت کی، مگر شہزاد اکبر آج عمران خان کو مروا گیا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے بعد کوئی اور بیانیہ نہیں تھا، جھوٹا احتساب کا بیانیہ تھا، وہ آج اپنی موت مر کے دفن ہو چکا ہے۔ اور شہزاد اکبر صاحب اب اس کو گھما رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کا کیس تھا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کیس نہیں تھا۔ آپ کا جھوٹ قوم کے سامنے کھل کے آ چکا ہے، آپ کو معافی مانگنی چاہیے، اور میں پبلک اپالوجی ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ آپ میڈیا پر آئیں اور نون لیگ کی تمام قیادت سے اپنے ان بدفعلیوں پہ، اپنے ان جھوٹے کیسز کے بنانے پر قوم سے سر عام معافی مانگیں۔ نہیں میں چلنا چلو آ جاؤ جی جی۔ نیب اور ایس ایس ریکوری یونٹ میں کیا ریلیشن ہے، کیونکہ اب تو این سی اے نے بھی اس میں تصدیق کر دی اپنی ای میل میں، تو دوسرا یہ ہے کہ بتائیے گا کیا پاکستان ڈیفیمیشن کیس فائل کرے گی یو کے اور یو اے ای میں؟ دیکھیے یہی سب سے دلچسپ بات ہے کہ سب سے پہلے جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، پرائم منسٹر آفس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کوئی تفتیش کرنے کا، کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ تفتیش کر سکتے ہیں۔ یہ بات سپریم کورٹ بھی کہہ چکا ہے کہ یہ ایسٹ ریکوری یونٹ اللیگل ہے، اس میں جو معاملے خصوصی ہیں وہ اللیگل ہیں۔ نیب حکومت کے ماتحت نہیں ہوتی، نیب ریاست کا ادارہ ہے، اور یہاں پر کھلم کھلا اس کیس میں تو ثبوت سامنے آ گیا ہے کہ یہ دونوں ادارے مل کر انگلینڈ میں کام کرتے رہے ہیں ان کی این سی اے کے ساتھ، کہ شہباز شریف کے خلاف کوئی وہاں سے منی لانڈرنگ کا یہ حاصل کر لیں، کوئی فیصلہ یا کوئی جرم کا فیصلہ حاصل کر لیں۔ اس سے پہلے بھی ان کے مشیر، وزیر، یہ معاملے خصوصی کہتے رہے جی ہم یہ کام کرا رہے ہیں۔ وزیر اعظم خود کہتا رہا ہے جب نیب نے کوئی گرفتاری کی، یہ گرفتاری میں نے کروائی ہے۔ تو اسی لیے آج کوشش ہے کہ 76 سال کے چیئرمین نیب کو 4 سال اور دے دیے جائیں، کیونکہ ایسا چیئرمین نیب ان کو نہیں ملے گا جو میرا خیال ہے کہ این سی اے کی جو فیصلہ ہے اس کو شاید پڑھ بھی نہ سکے کہ کیا الزامات آپ نے لگائے تھے۔ آپ کے نیب کے لوگوں نے جا کر الزامات لگائے انگلینڈ کے اندر، اور ان کے پر کیا وہاں پر انہوں نے تفتیش میں نکلا ہے کہ کچھ نہیں نکلا، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، کوئی جرم نہیں ہوا۔ تو یہ معاملات ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ برطانوی جو ایجنسی ہے اس نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے، تو کیا آپ سلمان شہباز صاحب کب وطن واپس آ رہے ہیں؟ کیونکہ اب تو آپ کلیئر ہو چکے ہیں، اب تو کوئی خوف نہیں ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ جو پیسے باہر کے اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے ہیں وہ لیگل طریقے سے یہاں پہ گئے، جو قانون تقاضے تھے ان کو پورا کر کے بھیجا گیا،
पाकिस्तान IMF और दीगर इदारों से कर्जे ले रहा है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि बाहर अकाउंट खुलवा के वहाँ पे जाके पैसा सेव किया जाए? देखिए, जब मैं टैक्स दे देता हूँ, मेरी इनकम होती है, मैं जहाँ पर उसको इस्तेमाल करूँ मुल्क के अंदर, वो मेरा हक है, उसमें आप मेरा हक मुझसे नहीं ले सकते। सुलेमान शहबाज साहब एक प्राइवेट सिटीज़न है, सियासत से उनका ताल्लुक़ नहीं है। वो मुल्क में महसूस करते हैं कि कोई इंसाफ नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं, आपने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया है, वो वक्त पे आएंगे और अपने मामलात का मुकाबला करेंगे। बासी साहब, एक तो ये जो रिपोर्ट है ये कब तक आप लोग इसे पब्लिक करेंगे? सेकेंडली, कोई डेफेमेशन अगर आप कहते हैं कि आपके खिलाफ शहबाज शरीफ के और सलमान के खिलाफ किसी किस्म का कोई भी सबूत नहीं आया और वो मनी लॉन्ड्रिंग से तमाम चीज़ों से बरी हो चुके हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ या इंडिविजुअल सुलेमान शहबाज कोई डेफेमेशन का इस हुकूमत के खिलाफ डैमेजेस का कोई क्लेम करेगा बरतानिया में या पाकिस्तान में ही? देखिए, जहाँ तक डेफेमेशन की ताल्लुक़ है, ये हुकूमत तो इतना झूठ बोलती है कि आप दिन में 10 केस भी डेफेमेशन के करें तो कोई आपके पास वक्त नहीं बचेगा। ये आपके सामने है सारी बात। NCA जो है वो कोई रिपोर्ट जमा नहीं कराती। NCA जवाज़ देती है कि क्यों मैं अकाउंट फ्रीज़ कर रहा हूँ। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान हुकूमत ने दी है, मुझे ये शुबा है उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो ये अकाउंट फ्रीज़ किए जाएँ। अकाउंट 12 महीने फ्रीज़ हुए, फिर 6 महीने फ्रीज़ हुए, फिर 6 महीने फ्रीज़ हुए। उसके बाद NCA ने लिखा कि नहीं, अब हमें कुछ मिला नहीं है, आप अकाउंट जो फ्रीज़ है उसको ख़त्म कर दें। ये सबूत होता है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उनकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन उसको इसी से मतलब एक बात और है, मेरा ख्याल है कि इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि इस केस के बहाने से नैब और एसेट रिकवरी यूनिट के कितने लोगों ने लंदन के फेरे लगाए हैं और कितना TADA बनाया है, वो सारा भी भाग के सरकार उनसे रिकवर करना चाहिए। अभी तक तो ब्रॉडशीट का पता नहीं चला कि वो पैसे किसकी इमाम पर खाए गए हैं, किसने खाए हैं। तो हम चेयरमैन नैब से तवक्को करेंगे वो ये बता दें कि उनका ARU से, ये एसेट रिकवरी यूनिट से क्या ताल्लुक़ है, या हुकूमत बता दे, वज़ीर-ए-आज़म बता दे कि उसका नैब से क्या ताल्लुक़ है। क्योंकि मैं भी वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, हम तो कभी किसी से ना कभी नैब से मीटिंग की है, क्योंकि नैब तो हमें भी देख रहा होता है, जो हुकूमत वक्त होती है उसको भी देखता है कि तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये बता दे कि उसका इस नैब के मामले से, नैब से क्या ताल्लुक़ है उसके दफ्तर का। मेरे भाई ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा है उसकी वजाहत कर दी है, ये बड़ी क्लियर बात है। उन्होंने बयान जारी कर दिया है कि मैंने वहाँ जो लोग मौजूद थे सब ने इसकी तस्दीक की है, उन्होंने मुकामी सतह की सियासत की बात की है, और ये हम हमेशा बात करते हैं। वीडियो पे इसी ARU के साथ ही मिला हुआ क्या आप ये जो तमाम ये अब केस का मुकम्मल हो चुका है, आज शहजाद अकबर की तरफ से एक कहा गया है कि आप मिठाइयाँ खाना, और बल्कि एक और वज़ीर साहब ने भी कहा है कि मिठाइयाँ खाने का वक्त जो है ना ख़त्म हुआ जाता है, अगले हफ्ते FIA की पेशी है। तो क्या अगर FIA शहबाज शरीफ को दोबारा गिरफ्तार करती है, क्योंकि जिस तरह के उनके ट्वीट्स आ रहे हैं और जिस तरह बार बार ऑफ द रिकॉर्ड भी बता रहे हैं, अगर गिरफ्तार करते हैं तो नून लीग उस वक्त फिर क्या कोई अपना रिएक्शन के लिए कोई तैयारी आप लोगों ने की हुई है? क्योंकि लग तो ये रहा है देखिए, गिरफ्तारी से हम नहीं घबराते। गिरफ्तारी से वो घबराएं जो पहले जहाज पर चढ़ेंगे जब ये हुकूमत जाएगी। बेगुनाह कभी गिरफ्तार बिल्कुल बेगुनाह, इससे पहले भी बेगुनाह गिरफ्तारियां हुई हैं, सारी बेगुनाह है। एक इल्ज़ाम ना आज तक लग सका है ना साबित कर सके हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि आप नैब में भी वही बातें कर रहे हैं और FIA में भी वही बातें कर रहे हो। मुझे बताएं किसी ने ये बात कभी सुनी है? ये बता दें कि चेयरमैन नैब को जो तौसीह दी जा रही है उसके ऊपर नून लीग का मौक़िफ़ क्या है? क्या आर्मी चीफ की तौसीह की तरह ढेर हो जाएगी नून लीग क्या मुदाफ़ा करेगी? आर्मी चीफ की तौसीह की बात तारीख का हिस्सा है। आर्मी चीफ की तौसीह तारीख में होती रही है। चेयरमैन नैब के कानून में लिखा हुआ है कि ये स्टैंडेबल नहीं है, और ये अपॉइंटमेंट अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस की मर्जी से की मुशावरत से होती है, क्योंकि जो एहतसाब का निज़ाम है उसको गैर मुतनाज़ा होना चाहिए, इसलिए ये रखा गया है।
صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آرمی چیف کی تصویر تحریک کا حصہ، کیا آپ خود کو گناہ گار محسوس کرتے ہیں؟ بس اتنا بتا. میں بالکل اپنے آپ کو گناہ گار محسوس نہیں کرتا. پوری پارلیمان نے ووٹ کیا. یہ پارلیمان کا کام نہیں تھا. یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپوائنٹ کرے اور توسیع بھی کر سکے. یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. توسیع پہ کوئی پابندی نہیں تھی. یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے جائیں، اس لیے آیا تھا. اب صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو التباس نون لیگ کے اوپر تھے وہ سارے بیک ڈور ہو رہے ہیں، تو پی ٹی اے کی گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اگلے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ رہے ہیں، سادہ اکثریت کے ساتھ آ رہے ہیں. تو اب آپ لوگ تیاری کیا ہے اگر وہ 2/3 میجورٹی کی تیاری کی ہوئی ہے؟ پتہ نہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں. انہوں نے 2/3 میجورٹی کی تیاری الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کی ہوئی ہے، اور اس کو ہم چلنے نہیں دیں گے. آپ میرے بھائی یہاں سے باہر نکلیں، ذرا بازار میں جائیں، آپ کو 2/3 نہیں، آپ کو 99% میجورٹی نظر آئے گی. 99%. میں ابھی موٹر وے پر رکا ہوں، جتنے ملازمین وہاں پر تھے انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ خدا کا واسطہ ہے ہماری جان چھڑائیں. ہم سے بھی چند نے کہا ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے، ووٹ دیا ہے. تو 99% میجورٹی انشاءاللہ آئے گی. شہباز صاحب نے جس غلطی کی نشاندہی کی تھی کہ اگر ہم سے یہ غلطیاں نہ ہوتی تو آج بھی ہم حکومت میں ہوتے، تو کیا ان غلطیوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے یا کچھ کیا ہے یا کیا کیا؟ میرے بھائی ہمیشہ آدمی دیکھتا ہے کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا ہے. یہ پاکستان کا بچہ کہہ رہا ہے. 2018 میں ایک غلطی آپ تسلیم کرتے ہیں آج کہ نواز شریف کو ایئرپورٹ پر نہ لے کر آنا، وہاں تک نہ جانا، اس سے استقبال نہ کرنا، وہ نون لیگ کی بڑی غلطی تھی. دیکھیں ہم کوئی فوج نہیں ہے کہ ہم حملہ آور ہو جائیں گے ہوائی اڈے پر. یہاں پر مظاہرہ ہوا، جس کو مظاہرہ بدقسمتی آپ سارے لوگ کور بھی نہیں کر سکے، تو غلطی تو آپ کی ہے. ایک فوٹو آپ نہیں دکھا سکے، 1 سیکنڈ کا کلپ نہیں چلا سکے. لاہور کے عوام نے، میں خود یہاں اس دن آیا تھا اور ٹھوکر نیاز بیگ سے پیدل چل کے مال روڈ پہ آیا تھا، اور الحمدللہ لاہور جتنا اس دن باہر نکلا تاریخ میں کبھی نہیں نکلا. اختلافات نہیں ہے، اختلاف رائے سیاست کا حسن ہے. ہماری جماعت وہ واحد جماعت ہے جو اختلاف رائے کی گنجائش موجود ہے. مجھے یہ جو وزیر لگے ہوئے اختلاف رائے کر کے دکھائے نا وزیر اعظم. اچھا سر، آپ کی بیل کینسلیشن موو کر رہی ہے نیب، لگتا ہے ان کو آپ پر زیادہ پیار پھر دوبارہ آ رہا ہے. یار مجھے جیل ڈال دے یار، ملک کے مسائل کا حل مجھے جیل پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھینک یو. جیل جانے سے